اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اس سے پہلے والی لیکچر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی رسالت اور تمام بنی انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، اسی لیکچر کو آگے تسلسل کرتے ہوئے آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور حق و باطل کی میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، اس کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے، نذیر اور بشیر بن کر آئے۔ تو جب ہم اس مقصد کو اور اس مطلب کو اور اس بحثت کو ہم سمجھتے ہیں تو اس آیت کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو روشن دلیلوں کے ساتھ، یعنی جو بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنے ساتھ روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں اور ان کے ہمراہ کتاب اور حق و باطل کی میزان نازل کی، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یعنی فرقان، اور اس کے بعد میزان یعنی بالقسط نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جب ہم کتاب کو لیتے ہیں تو کتاب سے مراد قرآن مجید، یعنی ایسا مجموعہ جس میں قوانین و احکام جمع اور مدون و مرتب کیے گئے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ واضح ہوا کہ انبیاء کا مقصد دو طرح کا ہے۔ اگر ہم سورہ ہود میں کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں انبیاء کو جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے آتے ہوئے توحید پرستی کی دعوت دی اور خدا متعالی کی وحدانیت کی اور خدا ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تو لہٰذا پس انبیاء کا مقصد جب بیان کیا گیا خدا پرستی کو رواج دینا نمبر 1 اور نمبر 2 معاشرے میں عدالت قائم کرنا۔ پھر اس آیت میں میزان کا ذکر کیا گیا ہے تو سورہ حدید کی درجہ بالا آیت جو ہے سے یہ ظاہر ہوا کہ عالم بشریت کو پیغمبروں کی جانب سے عطا کیا جانے والا ایک بہترین تحفہ میزان ہے۔ یہی میزان حق و باطل کے پرکھنے کا معیار اور نیک و بد دی سعادت و شقاوت کی تشخیص کا ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے سعادت و شقاوت کی تشخیص کی جا سکتی ہے اور حق و باطل کو پرکھا جا سکتا ہے اور نیک و بد کے درمیان جو ہے وہ معیار قائم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے رفع اختلافات، یعنی انبیاء کا آنا مقصد جو ہے رفع اختلافات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد قدرت ہے کہ انبیاء کا مقصد لوگوں کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کو دور کرنا ہے۔ تو یہاں پر یعنی رسالت اور قرآن کے دو مقاصد ہیں، جن مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ مین مقصد تھا کہ خدا پرستی کو رواج دینا اور معاشرے میں عدالت قائم کرنا، اور پھر یہ کہ عدالت قائم کرنے کے لیے رفع اختلافات، یعنی سورہ بقرہ میں جیسے آیت میں آیا ہے اس کے مطابق انسان بنیادی طور پر جو ہے وہ اگر فطرتی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی جب فطرت پاک ہو تو وہ حق و عدالت اور کمال کا متمنی رہتا ہے۔ جب تک انسان کی فطرت جو ہے وہ پاک رہتی ہے تو وہ حق بات کو سن بھی لیتا ہے اور حق بات کو قبول بھی کر لیتا ہے اور حق بات پر کی رستے پر چل بھی نکلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ پاک ہو اور عقل اور فکر رکھتا ہے، یعنی جب اس کی فطرت پاک ہوتی ہے تو پھر عقل اور فکر بھی اس کی پاک ہوتی ہے اور اس کا پاکیزہ وجدان بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور صاف باطن ہوتا ہے اس کا، اور اسے فطری طور سے
جو ہے وہ پھر نیکی اور بھلائی کی طرف جو ہے وہ ایک محبت ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ اپنے آپ کو کھینچتا چلا جاتا ہے. لیکن بعد میں اس کی جب انسان منفعت پرست ہو جاتا ہے، منفعت طلب ہو جاتا ہے، خود خواہی اور دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی خواہش اس کے سے گھیر لیتی ہے، تو پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی صورت میں جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں تو انسان یعنی انبیاء علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء کی جو مخالفت کرنے والے ہیں، یعنی انبیاء جب ہے تو انبیاء کرام اس پر معمور کیے گئے تھے کہ وہ انسانوں میں خود خواہی اور خود غرضی کی بنا پر پیدا ہونے والے مصنوعی اور جھوٹے اختلافات دور کرے اور ان پاکیزہ فطرتوں کی طرف ان کو مائل کرے. یعنی جن انسان کی جو پاکیزہ فطرت ہے، جو انسان کو جو ہے دین اسلام پر فطرتی طور پر دین اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، اس فطرت کی طرف میں ہم لوگوں کو پلٹائیں. تو انبیاء کی مخالفت کرنے والے، اب یہ کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ منقسم ہو جاتے ہیں کہ جو انبیاء کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی فطرت جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. ان کو پھر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا کہ پہلے نمبر پہ شیاطین پرست اور شیاطین، جن کی سورہ انعام میں آیت نمبر 112 میں ہے کہ اور ترجمہ پیش خدمت ہے، اور یوں ہی ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے ان کے دشمن شیطان قرار دیے ہیں، جو اپنی میٹھی میٹھی پرفریب اور گمراہ کن باتیں ایک دوسرے تک پہنچایا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جب انبیاء کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ مجرمین اور گناہگار لوگ ہوتے ہیں. اس کی صورت فرقان کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے گناہگاروں اور خطاکاروں کے درمیان دشمن قرار دیے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارا خدا ہی کافی ہے جو رہنمائی اور نصرت کرنے والا ہے. تیسرے نمبر پر جو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مترفین ہیں، یعنی آرام طلب، یعنی ان کو مترفین کہا گیا ہے، یہ آرام طلب ہوتے ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 34 میں ہے کہ خدا متعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے، ہم نے کسی بھی سرزمین پر کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ جو لوگ دولت کے غرور اور عیش و نوش میں غرق تھے ان کی مخالفت کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جو دین تم لائے ہو ہم اس کے کافر ہیں. تو چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے 3 بحاظوں پر جو ہے وہ کام کیا، یعنی 3 بحاظوں پر نمرد آزما رہے ہیں اور اپنی تبلیغ کی راہ میں 3 گروہوں سے جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ لیتے رہے اور لوگ لیتے رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ گمراہ کرنے والوں کا گروہ، دوسرا گناہگاروں کا گروہ، تیسرا جو ہے وہ منفعت پرستوں کا گروہ. اگر ہم اس جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں اگر دیکھیں اور موجودہ حالات میں اگر ہم مطالعہ کریں کہ امت مسلمہ کا، کہ دیکھیں کہ اگر ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے تو حق جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے کہ جہاں پر علی موڑے. تو لہٰذا ہمیں اہل حق کو جب سمجھ لیں گے اور دین حق کو سمجھنے کے لیے ہم ان گروہوں کو پہچانیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کا مطالعہ کریں، سمجھیں، اور موجودہ حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ منفعت پرست ہیں اور جو لوگ آرام طلب ہیں اور جو مترفین ہیں اور جو مجرمین اور گناہگار ہیں اور جو اپنی ذات کی خاطر جو ہے وہ اسلام کو کے آگے اپنی ذات کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، تو اگر ان کو سمجھا جائے اور اس کے بعد قرآن کی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اہل بیت کی سیرت کو سمجھا جائے اور ان کے مقابلے میں آنے والے افراد کو سمجھا جائے، تو ہم دین کو کی رستے پر چل کر ایک امت واحدہ بن سکتے ہیں، اور امت واحدہ بن کر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات میں اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ایک پرچم کے نیچے متحد ہو کر جو ہے وہ امت واحدہ بن سکتی ہے اور امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. والسلام.